الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہتا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. قابل صد احترام میرے محترم و مکرم بزرگوں، عزیز و دوستو، مدرسہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جامع مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کوٹہ میں والی میں استاد العلماء نائب شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب جامی اور جامعہ کے نامور استاد مولانا محمد عمیر صاحب، مولانا محمد بلال بشیر صاحب، اور آج کے اس پروگرام کی صدارت نمونہ اصلاح ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد عبداللہ اسد قادری صاحب، اور آج جس بچے نے قرآن پاک مکمل کیا حافظ محمد رحمان عامر صاحب، اور آج اللہ کی رحمتیں جن کے گھر میں موسلادھار برس رہی ہیں بھائی عامر سلیم صاحب، اور محترم و مکرم جو ہمارے سے رابطے میں رہے بھائی کلیم اللہ صاحب، اور میرے نہایت مشفق بھائی حافظ محمد صدیق صاحب، اور تمام آج کی انتظامیہ ہادہ کی ممبران، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. چھوٹی موٹی طبیعت کو، بیماری کو یا پریشانی کو کبھی محسوس نہیں کیا، لیکن کئی دن سے سانس کا عارضہ مجھے بہت زیادہ ہے، اور میں نے اپنے آپ کو انہی کاموں میں مصروف رکھا ہوا ہے. آرام کرنے کو، پروگرام والوں سے معذرت کرنے کو بہت دل چاہتا ہے، لیکن ڈر لگتا ہے بستر پہ نہ مر جاؤں، گھر میں نہ مر جاؤں. بس انہی کاموں میں لگا رکھا ہے. اگر موت آ بھی رہی ہے تو انہی کاموں میں آئے. المرء مع من احب، قیامت کے دن جن کاموں کو کرتے جائیں گے، جن سے محبت ہوگی انہی کے ساتھ اٹھا لیے جاؤ گے.
تو آپ بھی اپنے آپ کو بازار کے اور کاروبار کے مصروفیات سے نکالیں اور اپنے آپ کو اس ماحول میں لے کے آئیں جس ماحول میں آپ کو بیٹھا دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ اس وقت یہ اللہ سے رابطے میں ہے۔ وہ مسجد ضروری نہیں کہ مسجد ہی کا ماحول ہو، آپ کی دکان کا ماحول بھی ایسا بن جائے، آپ کے گھر کا ماحول بھی ایسا بن جائے، کیونکہ حالات کے پیش نظر مسجدوں تو نماز کے 15 منٹ بعد بند ہو جاتی ہیں، اور ہمارے میں بدنصیبی یہ مکان کی، دکان کی، کاروبار کی، حتیٰ کہ کتوں جانوروں کی ذمہ داری قبول کر رہے، قرآن کے اداروں کی اور مسجدوں کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے۔ اگر کسی کو کہیں آپ کو ذمہ داری دے دیں انتظامیہ کمیٹی کا، بہت اوکھا کام ہے۔ کتوں کو انسان بنانا سوکھا کام ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب نکلا، اپنی نسل کو، اپنے خون کے رشتوں کو، اپنی اولاد کو جانور بنا دیا اور جانوروں کو انسانوں کی بولیاں سکھا دی۔ جو پنجوں سے نوچ نوچ کر کھایا کرتے تھے انہیں ہاتھوں سے توڑ توڑ کے کھلانا سکھلایا، اور جن کو ہاتھوں سے توڑ توڑ کے کھلانا تھا انہیں پنجوں سے نوچنا سکھلا دیا۔ دو ذمہ داریاں تھیں، ایک اس چار دیواری کے اندر مدرسہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اندر، اور ایک ذمہ داری تھی آپ کے گھر کے اندر۔ پہلی ذمہ داری آپ کی تھی، اللہ نے اسے مدرسے میں پیدا نہیں کیا، تمہارے گھر میں پیدا کیا، اور تعلق جوڑا ماں کے ساتھ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی شان بیان ہوتی ہے، ابے کی نہیں ہوتی۔ ماں نے جنا کہ ابے نے جنا؟ تین مرتبہ نہیں فرمایا سب سے زیادہ حق کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، پھر تیرے باپ کا، کیونکہ جو ماں کرنی تو کر سکتا ہے، تو پھر حق جمانے کی جتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو اللہ نے جس ڈولی میں تجھے بٹھایا اس پر اللہ کا شکر ادا کر لے، اور اسی کرسی پر بیٹھ کر اپنے اختیارات کو استعمال کر۔ ایک گھر کی ذمہ داری تھی، ایک چار دیواری کی ذمہ داری تھی۔ انسان بنا کر اللہ نے گھر میں پیدا کیا، بھیجا، اور تم نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، مدرسے میں ہاتھ پکڑ کے لائے، انسان تو اسی بنانا۔ کیوں بھائی؟ انسان تو تم نے بنانا تھا، اماں تم ہو، ابا تم ہو، تم انسان بناتے۔ آپ یہاں لے کے اسے حافظ قرآن بنا دیں، اور آپ نے کہا جی اسے انسان بنانا۔ ہم نے دیکھا انسانوں کی عادات کون سی ہوتی ہیں، ہم نے اس پر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا اور محنت شروع کر دی، اور ان عادات کو اس کے سامنے قرآن کریم کی صورت میں رکھ کے کھول دیا کہ بھائی یہ تیرے اندر یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے اور اس کے مطابق تیری زندگی گزرے۔ اگر جو کردار تیرے وجود میں، تیرے کاروبار میں، تیری زندگی میں ہے، یہ کردار قرآن والا ہو تو پھر تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر یہ طرح بالکل اپوزٹ ہو، قرآن کچھ کہے اور تیری زندگی کچھ اور، پھر اپنی ناکامی کی منزل تو دنیا کے اندر ہی پا کے جا رہا ہے۔